الرحمن علم القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اس نے کہا، میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا، اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ گئے۔ اس پر دونوں آگے بڑھے، یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو وہاں کے لوگوں سے کھانا کھلانے کو کہا، مگر انہوں نے ان کی میزبانی سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی تو اس نے وہ دیوار کھڑی کر دی۔ موسیٰ نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس پر مزدوری لے سکتے تھے۔ اس نے کہا، اب یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، میں ابھی ان باتوں کی حقیقت تمہیں بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہیں کر سکے ہو۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے، سو میں نے چاہا کہ اسے عہدیدار کر دوں، اس لیے کہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین رہا تھا۔ رہا لڑکا تو اس کے ماں باپ دونوں ایمان والے تھے، سو ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ بڑا ہو کر اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ نہ کرے، سو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار انہیں اس کی جگہ ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور شفقت و محبت میں اس سے بڑھ کر ہو۔ اور دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اس کے نیچے ان کا دفینہ تھا اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، یہ دفینہ اسی نے رکھا تھا، سو تیرے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا دفینہ خود نکالیں، یہ تیرے پروردگار کی عنایت سے ہوا، میں نے یہ سب اپنی رائے سے نہیں کیا، یہ ہے ان باتوں کی حقیقت جن پر تم صبر نہیں کر سکے ہو۔ وہ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں بھی پوچھ رہے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ تذکرہ ابھی تمہیں سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا فرمایا تھا اور اس کو ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے۔ پھر اس نے ایک مرتبہ ایک مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچا تو اس نے سورج کو دیکھا کہ ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوب رہا ہے اور اس کے پاس اسے ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، یہ تیرے اختیار میں ہے کہ چاہو تو انہیں سزا دو اور چاہو تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس نے کہا، جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا ہی دیں گے، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ بھی اس کو سخت سزا دے گا۔ اس کے برخلاف جو ایمان لائے گا اور اچھا عمل کرے گا اس کے لیے اس کے پروردگار کے پاس بھی اچھی جزا ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ اپنا معاملہ آسان کریں گے۔ پھر اس نے ایک دوسری مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب وہ طلوع آفتاب کی جگہ تک پہنچا تو اس کو دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جن کے لیے ہم نے آفتاب کے ادھر کوئی آڑ نہیں رکھی تھی۔ یہ اسی طرح ہوا اور جو کچھ ذوالقرنین کے پاس تھا اسے ہم خوب جانتے تھے۔ اس نے پھر ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب 2 پہاڑوں کے درمیان ایک درے تک پہنچا تو ان کے اس طرف اس کو ایسے لوگ ملے جو کوئی بات سمجھ نہیں پاتے تھے۔ انہوں نے درخواست کی کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے لیے اخراجات کا بندوبست کریں اور آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی روک بنا دیں؟ اس نے جواب دیا کہ جو کچھ میرے پروردگار نے میرے اختیار میں دے رکھا ہے وہ بہتر ہے، تم البتہ ہاتھ پاؤں سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کیے دیتا ہوں۔ مجھے لوہے کی سلیں لا دو، چنانچہ وہ فراہم کر دی گئیں، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو پاٹ دیا تو کہا کہ دھونکو، حتیٰ کہ جب اس کو آگ کر دیا تو حکم دیا کہ لاؤ، اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیل دوں۔ سو یہ ایسی دیوار بن گئی کہ یاجوج و ماجوج اب نہ اس پر چڑھ سکتے تھے نہ اس میں نقب لگا سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے پروردگار کی رحمت ہے، پھر جب میرے پروردگار کے وعدے کا ظہور ہوگا تو وہ اس کو ڈھا کر برابر کر دے گا اور میرے پروردگار کا وعدہ برحق ہے۔ اس دن ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ ایک دوسرے سے موجوں کی طرح ٹکرا رہے ہوں گے اور سور پھونکا جائے گا، اس طرح ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے۔ اور اس دن ہم دوزخ کو ان منکروں کے سامنے پیش کریں گے جن کی آنکھوں پر میری یاد دہانی سے پردہ پڑا رہا اور وہ سننے کی تاب نہیں لاتے تھے۔ پھر کیا یہ منکرین اس خیال میں ہیں کہ میرے بندوں کو یہ میرے سوا اپنا کارساز بنا لیں؟ یہ محض خوش فہمی ہے، ایسے منکروں کے مہمانی کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ ان سے کہو، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں؟ وہ لوگ جن کی تمام سعی و جہد دنیا کی زندگی میں اکارت ہو گئی اور وہ اسی خیال میں رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیات اور اس سے ملاقات کا انکار کیا، سو ان کے اعمال ضائع ہوئے، اب قیامت کے دن ہم ان کو کوئی وزن نہ دیں گے۔
ان کا بدلہ یہی جہنم ہے، اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا ہے۔ البتہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں ان کے لیے فردوس کے باغوں کی مہمانی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے کبھی اٹھنا نہ چاہیں گے۔ یہ نشانیاں مانگتے ہیں، انہیں بتاؤ اے پیغمبر کہ میرے پروردگار کی نشانیوں کو لکھنے کے لیے اگر سمندر روشنائی بن جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا، اس سے پہلے کہ میرے پروردگار کی نشانیاں ختم ہوں، اگرچہ ہم اس کے ساتھ اسی کے مانند اور سمندر ملا دیں۔ ان سے کہو تم کس سے نشانیاں مانگتے ہو؟ میں بھی تمہاری ہی طرح ایک آدمی ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، سو جسے اپنے پروردگار سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ کاف ہا یا عین صاد ہے۔ یہ تیرے پروردگار کے فضل و رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کیا تھا۔ جب اس نے اپنے پروردگار کو چپکے چپکے پکارا، اس نے عرض کیا میرے پروردگار، میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، اور اے پروردگار تجھ سے مانگ کر میں کبھی محروم نہیں رہا۔ مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں سے اندیشہ ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، سو اپنے پاس سے تو مجھے ایک وارث عطا فرما دے جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی، اور میرے پروردگار تو اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا۔ فرمایا اے زکریا، ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی نذیر نہیں بنایا ہے۔ اس نے عرض کیا پروردگار میرے ہاں لڑکا کیسا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں؟ فرمایا ایسا ہی ہوگا، تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے، میں اس سے پہلے تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے۔ زکریا نے کہا میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی ٹھہرا دیجئے۔ فرمایا تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 شب و روز لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے جبکہ تم بالکل تندرست ہوگے۔ چنانچہ محراب عبادت سے نکل کر وہ اپنے لوگوں کے پاس آیا، پھر اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام خدا کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ بشارت پوری ہوئی، چنانچہ وہ بچہ سن رشد کو پہنچا تو فرمایا اے یحییٰ ہماری کتاب کو مضبوط تھام لو، ہم نے اس کو بچپن ہی میں حق و باطل کے درمیان فیصلہ کر لینے کی صلاحیت سے نوازا، اور خاص اپنی طرف سے سوز و گداز اور ظاہر و باطن کی پاکیزگی عطا فرمائی، اور وہ نہایت پرہیزگار تھا اور اپنے والدین کا فرما بردار بھی تھا، سرکش اور نافرمان نہیں تھا، اور اس پر سلامتی کی بشارت تھی جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن زندہ اٹھایا جائے گا۔ اب اس کتاب میں مریم کا ذکر کرو جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر بیت المقدس کے مشرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور اپنے آپ کو ان سے پردے میں کر لیا تھا، پھر ہم نے اس کے پاس اپنا فرشتہ بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورے آدمی کی صورت میں نمودار ہو گیا۔ مریم نے اسے دیکھا تو بول اٹھی کہ میں تم سے خدا رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تم اس سے ڈرنے والے ہو۔ اس نے کہا میں تمہارے پروردگار ہی کا فرستادہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تمہیں ایک پاکیزہ فرزند عطا کروں۔ مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، نہ مجھے کسی مرد نے ہاتھ لگایا ہے اور نہ میں کبھی بدکار رہی ہوں۔ اس نے کہا اسی طرح ہوگا، تمہارا پروردگار فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ وہ ہمارا پیغمبر ہو اور ہم اس کو لوگوں کے لیے ایک نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں، اور یہ بات طے کر دی گئی ہے۔ سو مریم اس بچے سے حاملہ ہو گئی اور بیت المقدس سے نکل کر اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کی جگہ چلی گئی۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ زچگی کی تکلیف اسے کھجور کے تنے کے پاس لے آئی۔ اس وقت سخت بے بسی کی حالت میں اس نے کہا اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ اس پر مریم کے نیچے سے فرشتے نے اس کو پکار کر کہا غم نہ کرو، تمہارے پروردگار نے تمہارے پائیں سے ایک چشمہ جاری کر رکھا ہے، اور تم کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، تمہارے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، سو کھاؤ پیو اور بچے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر کوئی آدمی دیکھو کہ کچھ پوچھنا چاہتا ہے تو اشارے سے کہہ دو کہ میں نے خدا رحمان کے لیے روزے کی نظر مان رکھی ہے، اس لیے آج میں کسی انسان سے کوئی بات نہ کروں گی۔ اس کے بعد وہ بچے کو گود میں لیے ہوئے اپنے لوگوں کے پاس آئی، انہوں نے دیکھا تو کہا مریم تم نے یہ بڑی عجیب حرکت کر ڈالی ہے، اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ اس نے جواب میں بچے کی طرف اشارہ کیا کہ وہی بتائے گا۔ لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں جو گود میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے؟ بول اٹھا
میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا، اور جہاں کہیں بھی ہوں مجھے سرچشمہ خیر و برکت ٹھہرایا ہے۔ اس نے مجھے ہدایت فرمائی ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کروں، اور مجھے اپنی ماں کا فرما بردار بنایا ہے، مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلامتی کی بشارت ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ تھا مریم کا بیٹا عیسیٰ۔ یہ اصل حقیقت بیان ہوئی ہے جس میں یہ لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ خدا کو شایع نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے، وہ پاک ہے، وہ جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا، پھر وہ ہو جاتی ہے۔ اور بچے نے کہا یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، لہذا تم اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ یہ مسیح کی تعلیم تھی، مگر اس کے ماننے والوں کے اندر سے مختلف فرقوں نے باہم اختلاف کیا۔ سو اب ان کے لیے جنہوں نے ان حقائق کا انکار کر دیا ہے ایک ہولناک دن کی حاضری کے باعث خرابی ہے۔ کیا خوب سنتے اور دیکھتے ہوں گے جس دن ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں پڑے ہیں۔ اے پیغمبر انہیں حسرت کے اس دن سے خبردار کر دو جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اس وقت تو یہ غفلت میں پڑے ہیں اور مان نہیں رہے ہیں۔ لیکن اس میں شبہ نہیں کہ زمین اور زمین کے رہنے والوں کے وارث بالآخر ہم ہی ہوں گے اور لوگ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، بے شک وہ ایک راست باز انسان اور خدا کا نبی تھا۔ یاد کرو جب اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان آپ ان چیزوں کی پرستش کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتی ہیں۔ ابا جان حق یہ ہے کہ میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے، اس لیے آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، یقیناً شیطان خدا رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ ابا جان اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو مجھے ڈر ہے کہ آپ کو خدا رحمان کا کوئی عذاب آ پکڑے گا اور آپ شیطان کے ساتھی بن کر رہ جائیں گے۔ باپ نے کہا ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے برگشتہ ہو رہے ہو؟ کیا تم میرے معبودوں سے برگشتہ ہو رہے ہو؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ تم اپنی خیر چاہتے ہو تو مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو۔ ابراہیم نے کہا اچھا پھر آپ کو میرا سلام ہے، میں آپ کے لیے اب اپنے پروردگار سے بخشش کی دعا کروں گا، حقیقت یہ ہے کہ وہ مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اگر آپ کی رائے یہی ہے تو میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کے سوا پکارتے ہیں، میں تو اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا، مجھے امید ہے کہ اپنے پروردگار کو پکار کر میں محروم نہ رہوں گا۔ پھر جب وہ ان کو چھوڑ کر الگ ہو گیا اور ان کو بھی جنہیں وہ خدا کے سوا پوچھتے تھے تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب دیے اور ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے حصہ ارزانی کیا اور ان کو اونچے درجے کی سچی اور پائیدار ناموری عطا فرمائی۔ اور اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو، وہ ایک برگزیدہ شخص اور رسول نبی تھا۔ ہم نے اس کو طور کے مقدس کنارے سے آواز دی اور اپنی کچھ راز کی باتیں کرنے کے لیے اس کو اپنے قریب بلایا، اور اپنی عنایت سے اس کے بھائی ہارون کو ہم نے نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دے دیا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا اور رسول نبی تھا۔ وہ اپنے لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کرتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، یقیناً وہ بھی راست باز اور نبی تھا، اور ہم نے ابراہیم کی طرح اس کو بھی اونچے مرتبے تک پہنچایا تھا۔ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پیغمبروں میں سے اپنا فضل فرمایا، آدم کے اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور اسرائیل کی نسل سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا تھا، ان کو جب خدا رحمان کی آیتیں سنائی جاتی تھیں تو سجدے میں گر پڑتے اور روتے جاتے تھے۔ پھر ان کے بعد وہ ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور خواہشوں کے پیچھے چل پڑے، سو ان قریب وہ اپنی گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں تو یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی، ہمیشہ رہنے والے باغوں میں جن کا خدا رحمان نے اس دنیا میں اپنے بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے، جو آنکھوں سے پوشیدہ ہے، اس کا وعدہ یقیناً پورا ہو کر رہے گا۔ وہ اس میں کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے، ان کے لیے وہاں سلام ہی سلام ہوگا، ان کا رزق صبح و شام اس میں مہیا ہوگا۔ یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے جو خدا سے ڈرنے والے ہوں گے۔ ہم کو معلوم ہے اے محمد کہ تم ہمارے لیے منتظر رہتے ہو، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم تمہارے پروردگار کے حکم ہی سے اترتے ہیں، ہمارے آگے اور پیچھے جو کچھ ہے سب اسی کے اختیار میں ہے، اور وہ بھی جو اس کے درمیان ہے۔ تم مطمئن رہو تمہارا پروردگار کسی چیز کو بھولنے والا نہیں ہے، وہ زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، سو اسی کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر جمے رہو۔ کیا تمہارے علم میں اس جیسا کوئی اور بھی ہے؟
इंसान कहता है क्या जब मैं मर जाऊंगा तो फिर जिंदा करके निकाला जाऊंगा? क्या इंसान को याद नहीं आता कि हम इससे पहले इसको पैदा कर चुके हैं जबकि वो कुछ भी नहीं था? सो तेरे परवरदिगार की कसम, हम उनको भी जरूर इकट्ठा करेंगे और इनके शैतानों को भी, फिर इनको जहन्नम के गिर्द इस तरह हाजिर करेंगे कि मुजरिमों की तरह वो घुटनों के बल बैठे हुए होंगे। फिर हर गिरोह में से हम उन लोगों को छांट कर अलग कर देंगे जो खुदा रहमान के मुकाबिल में सबसे ज्यादा सरकशी करने वाले बने रहे। फिर उन लोगों को सबसे बढ़कर जानने वाले भी हम ही होंगे जो सबसे ज्यादा मुस्तहिक होंगे कि जहन्नुम में जा पड़े। खुदा रहमान के मुकाबिल में करने वालों, तुम में से हर एक को इसमें लाजमन दाखिल होना है। ये एक तयशुदा बात है ए पैगंबर, जिसको पूरा करना तेरे रब का जिम्मा है। फिर हम उनको नजात देंगे जो खुदा से डरते रहे, और उनको जो अपनी जानों पर जुल्म ढाने वाले थे इसी में घुटनों के बल बैठे हुए छोड़ देंगे। इन्हें जब हमारी खुली खुली आयतें सुनाई जाती हैं तो ये मुनकिरीन ईमान लाने वालों से कहते हैं कि बताओ हम दोनों गिरोहों में से कौन अपने मर्तबे के लिहाज से बेहतर है और किसकी मजलिसें ज्यादा शानदार हैं। इनसे पहले हमने कितनी ही कौमें हलाक कर छोड़ी हैं जो साजो सामान और ज़ाहिरी शान शौकत में इनसे कहीं बड़ी हुई थी। इनसे कह दो कि जो लोग गुमराही में पड़े रहते हैं उनके मामले में खुदा रहमान की शान यही है कि उनकी रस्सी अच्छी तरह दराज करे, यहाँ तक कि जब वो उस चीज़ को देख लेंगे जिसका उनसे वादा किया जा रहा है, ख्वाह वो अज़ाब इलाही या क़यामत की घड़ी, तो उस वक्त खूब जान लेंगे कि किसका दर्जा बुरा और किसका जत्था कमज़ोर है। उसके बरखिलाफ जो लोग हिदायत की राह इख्तियार करते हैं, अल्लाह उनकी हिदायत में इजाफा करता है और बाकी रहने वाले अच्छे अमाल तेरे परवरदिगार के नज़दीक अजर के लिहाज से भी बेहतर हैं और माल कार के लिहाज से भी। फिर तुमने उस शख्स को देखा है जिसने हमारी आयतों को मानने से इनकार कर दिया है और जिसका दावा है कि मैं आखिरत में भी इसी तरह माल और औलाद से नवाजा जाऊंगा। क्या उसने गैब में झांक कर देखा है या खुदा रहमान से कोई अहद ले लिया है? हरगिज नहीं, वो जो कुछ कहता है उसे हम लिख रखेंगे और उसके उस इद्दा के बास जिसके हक में अजाब बढ़ाते जाएंगे, और वो जिन चीज़ों का मुद्दई है उसके वारिस हम बनेंगे और वो हमारे सामने अकेला हाजिर होगा। उन लोगों ने अल्लाह के सिवा माबूद बना रखे हैं ताकि वो उनके पुश्त पनाह हो। हरगिज नहीं, वहाँ कोई पुश्त पनाह ना होगा। वो सब उनकी इबादत का इनकार कर देंगे और उल्टे उनके मुखालिफ बन जाएंगे। तुमने देखा नहीं कि इन मुनकिरों पर हमने शैतानों को छोड़ दिया है, वो इन्हें खूब खूब उकसा रहे हैं। सो इनके खिलाफ फैसले के लिए जल्दी न करो, हम तो बस इनकी गिनती पूरी कर रहे हैं। इन्हें याद दिलाओ जिस दिन हम परहेजगारों को खुदा रहमान की तरफ मेहमान बनाकर इकट्ठा कर लाएंगे और मुजरिमों को जहन्नुम की तरफ प्यासा हाँकेंगे। उन्हें कोई सिफारिश लाने का इख्तियार ना होगा मगर जिसने खुदा रहमान से कोई अहद ले रखा हो। कहते हैं कि खुदा रहमान ने औलाद बना रखी है, ये तुमने बड़ी ही संगीन बात कही है। करीब है कि इससे आसमान फट पड़े, जमीन शक हो जाए और पहाड़ ढह कर गिर पड़े कि लोगों ने खुदा रहमान की तरफ औलाद की निस्बत की है। रहमान को शाया नहीं कि वो किसी को औलाद बनाए। जमीन और आसमानों में जो भी हैं सब रहमान के हुजूर बंदों ही की हैसियत से पेश होने वाले हैं। वो उनका इहाता किए हुए है और उसने उन्हें अच्छी तरह गिन रखा है। उनमें से हर एक क़यामत के दिन उसके सामने अकेला हाजिर होगा। अलबत्ता जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए हैं, अनकरीब खुदा रहमान उनके लिए अपने हुजूर में मेहर और मोहब्बत की फ़ज़ा पैदा कर देगा। सो ए पैगंबर, हमने इस कुरान को तुम्हारी ज़बान में इसीलिए सहल और मौजू बना दिया है कि तुम इन लोगों को इसके ज़रिए से बशारत दो जो खुदा से डरने वाले हैं, और इन हर धर्म लोगों को इसके ज़रिए से खबरदार कर दो। इनसे पहले कितनी ही कौमों को हमने हलाक कर छोड़ा है, क्या तुम उनमें से किसी की आहट पाते हो या किसी की भनक कहीं सुनते हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अबदी है। ये सूरह ताहा है। हमने यह कुरान तुम पर इसलिए नाजिल नहीं किया है कि तुम मुसीबत में पड़ जाओ। ये तो सिर्फ एक याद दहानी है उनके लिए जो बिन देखे अपने परवरदिगार से डरें। ये निहायत एहतिमाम के साथ उस हस्ती की तरफ से नाजिल किया गया है जिसने ज़मीन को और तुम्हारे ऊपर इन ऊंचे आसमानों को पैदा किया है। वही रहमान, वही इस कायनात के तख्त सल्तनत पर जलवा फरमा है। ज़मीन और आसमानों में जो कुछ है और जो कुछ इनके दरमियान है और जो कुछ ज़मीन के नीचे है, सब उसी के इख्तियार में है। तुम चाहे अपनी बात अलानिया कहो या चुपके से कहो, उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, इसलिए कि वो तो चुपके से कही हुई बात बल्कि उससे ज्यादा मख्फी बातों को भी जानता है। वो अल्लाह है, इसके सिवा कोई इलाह नहीं है, तमाम अच्छे नाम उसी के हैं। तुम्हें कुछ मूसा की सरगुजिश भी पहुंची है? जब उसने दूर एक शोला देखा तो अपने घर वालों से कहा, तुम लोग जरा ठहरो, मुझे आग सी दिखाई दी है।
میں وہاں جاتا ہوں تاکہ اس میں سے تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں یا آگ پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے مجھے راستے کا کچھ پتہ مل جائے۔ پھر جب وہ اس کے پاس پہنچا تو آواز آئی، اے موسیٰ، یہ تو میں تمہارا پروردگار ہوں، سو اپنے جوتے اتار دو، اس لیے کہ تم طویٰ کی مقدس وادی میں ہو۔ میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، لہذا جو وحی کی جا رہی ہے اس کو توجہ سے سنو۔ اس میں شبہ نہیں کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، سو میری ہی بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز کا اہتمام رکھو۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت ضرور آنے والی ہے، میں اس کو چھپائے رکھنے کو ہوں، اس لیے آنے والی ہے کہ ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے۔ چنانچہ کوئی ایسا شخص جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشوں کا پیرو ہے تم کو نماز سے روک نہ دے کہ تم ہلاک ہو جاؤ۔ اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ اس نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے کچھ دوسرے کام بھی ہیں۔ فرمایا، اس کو زمین پر ڈال دو اے موسیٰ۔ اس پر موسیٰ نے لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایک سانپ ہے جو دوڑ رہا ہے۔ فرمایا، اس کو اٹھا لو اور ڈرو نہیں، ابھی ہم اس کو ویسا ہی کر دیں گے جیسی یہ پہلے تھی۔ اور اپنے ہاتھ کو ذرا تم اپنے بازو کی طرف سکیڑو، پھر اسے نکالو، وہ بغیر کسی بیماری کے سفید ہو کر نکلے گا، ایک دوسری نشانی کے طور پر، اس لیے کہ ان کے ذریعے سے ہم اپنی کچھ بڑی بڑی نشانیاں تمہیں دکھائیں۔ اب فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ نے عرض کیا، پروردگار تو میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان بنا دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے کہ لوگ میری بات کو سمجھیں، اور میرے خاندان سے تو میرے لیے ایک وزیر مقرر کر دے۔ ہارون کو جو میرا بھائی ہے اس کے ذریعے سے تو میری کمر کو مضبوط کر اور اس کو میری ذمہ داری میں شریک بنا دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تیری تسبیح کریں اور زیادہ سے زیادہ تیرا چرچا پھیلائیں، بے شک تو برابر ہمارے حال پر نگران رہا ہے۔ فرمایا، تمہاری درخواست منظور ہوئی ہے موسیٰ، اور یاد کرو ہم تمہارے اوپر ایک مرتبہ اور بھی احسان کر چکے ہیں، جب ہم نے تمہاری ماں کو وہ بات الہام کی تھی جو اس وقت تمہیں وحی کی جا رہی ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھو، پھر صندوق کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا اس کو کنارے پر ڈال دے کہ اس کو وہ شخص اٹھا لے جو میرا بھی دشمن ہے اور اس بچے کا بھی دشمن ہے۔ اور میں نے تم پر اپنے طرف سے محبت کا ایک پرتو ڈال دیا تھا تاکہ وہ بھی شفقت کے لیے مجبور ہو جائے اور تاکہ تم میری نگرانی میں پالے جاؤ۔ اس وقت جب تمہاری بہن اجنبی بن کر بار بار جاتی، پھر ان سے کہتی تھی کہ تم کہو تو میں تمہیں ان لوگوں کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش کریں، اس طرح ہم نے تم کو تمہاری ماں کی طرف لوٹا دیا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور اس کو غم نہ رہے۔ اور یاد کرو کہ تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، پھر ہم نے تم کو اس غم سے بھی نجات دی اور تم کو خوب خوب جانچا، پھر ہماری عنایت سے تم کئی سال مدین کے لوگوں میں رہے، پھر ٹھیک ایک اندازہ کیے ہوئے وقت پر یہاں پہنچ گئے ہو اے موسیٰ۔ اور اب ان سب مراحل سے گزار کر میں نے تمہیں اپنے اس کار خاص کے لیے تیار کر دیا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ مصر پہنچے تو ارشاد ہوا، تم اور تمہارا بھائی اب میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ اور دیکھو میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، سو اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید وہ یاد دہانی حاصل کرے یا میرے عطاب سے ڈرے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اندیشہ ہے کہ اس کو سنتے ہی وہ ہم پر زیادتی کرے یا اس کی سرکشی کچھ اور بڑھ جائے۔ فرمایا، اندیشہ نہ کرو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہوں۔ سو اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں، اس لیے بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو اور ان کو ستاؤ نہیں، ہم تیرے پروردگار کی طرف سے ایک بڑی نشانی لے کر تیرے پاس آئے ہیں، اور یہ پیغام بھی کہ سلامتی انہی پر ہے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ ہم کو وحی کی گئی ہے کہ ان پر البتہ عذاب ہے جو جھٹلائیں اور منہ موڑیں۔ انہوں نے یہی بات آ کر کہہ دی تو فرعون نے پوچھا، اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ اس نے جواب دیا، ہمارا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی، پھر رہنمائی فرمائی ہے۔ فرعون نے کہا، پھر اگلی قوموں کا کیا حال ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، ان کا علم میرے پروردگار کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے، میرا رب نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ وہی جس نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے راہیں نکال دی اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے ہم نے مختلف نباتات کی گوناگون قسمیں پیدا کر دی۔ کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، اس کے اندر عقل والوں کے لیے یقیناً بڑی نشانیاں ہیں۔ تم اگر سمجھو تو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اسی زمین سے تم کو پیدا کیا ہے، ہم اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکال کھڑا کریں گے۔
ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھا دی، اس پر بھی وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہیں مانا۔ اس نے کہا موسیٰ کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرو؟ یہی بات ہے تو ہم بھی تمہارے مقابل میں ایسا ہی جادو لے کر آ جائیں گے، سو ہمارے اور اپنے درمیان ایک متعین جگہ ٹھہرا لو، کوئی بیچ کی جگہ، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں نہ تم کرو گے۔ موسیٰ نے کہا تمہارے ساتھ جشن کے دن کا وعدہ ہے اور یہ کہ اس کے لیے لوگ دن چڑھے جمع ہوں گے۔ یہ بات طے ہو گئی تو فرعون وہاں سے ہٹا اور اپنے سارے داؤ جمع کیے، پھر مقابلے پر آ گیا۔ اس دن جب لوگ اکٹھے ہوئے تو موسیٰ نے مقابلے سے پہلے انہیں تنبیہ کی، فرمایا شامت کے مارو، اللہ کے شریک ٹھہرا کر تم اللہ پر جھوٹ نہ باندھو کہ کسی عذاب سے وہ تمہاری جڑ اکھاڑ دے۔ یاد رکھو خدا پر جس نے بھی جھوٹ باندھا وہ نامراد ہوا ہے۔ اس پر وہ اپنے اس معاملے میں باہم بحثا بحثی اور چپکے مشورے کرنے لگے۔ بالآخر انہوں نے کہا یہ دونوں یقیناً بڑے ماہر جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے اس مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ سو اپنی سب تدبیریں اکٹھی کر لو، پھر متحد ہو کر ان کے مقابلے میں آؤ اور اچھی طرح سمجھ لو کہ آج وہی کامیاب رہے گا جو غلبہ پالے گا۔ جادوگر بولے موسیٰ یا تم پھینکو یا پھر پہلے ہم پھینکتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا نہیں بلکہ تم ہی پھینکو۔ انہوں نے پھینکا تو یکایک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے اس کو اس طرح دکھائی دینے لگی کہ گویا دوڑ رہی ہیں۔ موسیٰ نے یہ دیکھا تو اپنے دل میں موسیٰ کچھ ڈرا۔ ہم نے کہا ڈرو نہیں، یقیناً تم ہی غالب رہو گے۔ اور اس کو جو تمہارے ہاتھ میں ہے زمین پر ڈال دو، انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ ابھی اس کو نگل جائے گا، اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ محض جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر جہاں سے بھی آئے حق کے مقابل میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ آخر کو یہی ہوا کہ جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے بے اختیار کہا ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ اس پر فرعون نے کہا تم نے میری اجازت کے بغیر ہی اس کی تصدیق کر دی ہے، یقیناً وہی تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا تو اب میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کٹواؤں گا اور تمہیں سب کے سامنے کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا، تمہیں خوب پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کی سزا زیادہ سخت اور زیادہ دیر تک رہنے والی ہے۔ جادوگروں نے جواب دیا ہم ان روشن نشانیوں پر ہرگز تم کو ترجیح نہ دیں گے جو ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اور نہ اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس لیے تمہیں جو کرنا ہے کر گزرو، تم جو کچھ کر سکتے ہو اسی دنیا کی زندگی کا کر سکتے ہو۔ ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں اس لیے کہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادو کو بھی معاف فرمائے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے۔ اللہ ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص بھی مجرم بن کر اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے، وہ اس میں نہ مرے گا نہ جیے گا۔ اس کے برخلاف جو مومن ہو کر اس کے حضور آئیں گے جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے اونچے درجے ہیں۔ ہمیشہ رہنے والے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ صلہ ہے ان کا جو پاکیزگی اختیار کریں۔ اس کے بعد کئی سال گزرے یہاں تک کہ حجت پوری ہو گئی، تب ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ میرے بندوں کو رات میں لے کر نکل جاؤ، پھر دریا سامنے آئے تو اپنے عصا سے اس میں ان کے لیے ایک سوکھا راستہ بنا لو، تم اطمینان سے پار ہو جاؤ گے، تمہیں نہ کسی کے آ پکڑنے کا خطرہ ہوگا نہ ڈوبنے کا اندیشہ۔ پھر جب وہ نکلے تو فرعون نے اپنی فوجوں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، پھر اس کو اور اس کی فوجوں کو دریا سے ڈھانپ لیا جس چیز نے ڈھانپ لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ ہی کیا تھا، اس کو صحیح راہ نہیں دکھائی تھی۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے اس طرح تمہارے اس دشمن سے تم کو نجات دی اور تم سے طور کے مقدس کنارے کا وعدہ ٹھہرایا اور تم پر من و سلوہ اتارا، اس ہدایت کے ساتھ کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور ان کے معاملے میں سرکشی نہ کرو کہ تم پر میرا غضب نازل ہو جائے، اور یاد رکھو کہ جس پر میرا غضب نازل ہوا وہ پھر گر کے رہا۔ البتہ جو توبہ کریں اور جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں پھر ہدایت پر رہیں تو ان کے لیے میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں۔ پھر ہوا یہ کہ موسیٰ اس وعدے کے لیے وقت سے پہلے ہی پہنچ گیا۔ فرمایا یہ اپنی قوم کو چھوڑ کر تم جلدی کیوں چلے آئے ہو موسیٰ؟ اس نے عرض کیا وہ لوگ بھی یہ میرے پیچھے ہی ہیں، اور پروردگار میں تیری خوشنودی کے لیے تیرے حضور جلدی چلا آیا ہوں۔ فرمایا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے پیچھے فتنے میں ڈال دیا اور سامری نے ان کو گمراہ کر ڈالا ہے۔ اس پر موسیٰ غصے اور افسوس کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹا۔ اس نے جا کر ان سے کہا
میرے قوم کے لوگوں، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے نہایت اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ پھر کیا تم پر زیادہ وقت گزر گیا، یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو، اس لیے تم نے میرے عہد کی خلاف ورزی کر ڈالی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے آپ کے ساتھ وعدے کی خلاف ورزی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی ہے، بلکہ ہوا یہ کہ ہم سے لوگوں کے زیورات کا بوجھ اٹھوایا گیا تھا، پھر ان کے مطالبے پر وہ ہم نے اتار پھینکا، اور اس طرح سامری نے یہ ہنر دکھایا ہے۔ اس طرح سامری نے ان کے لیے انہی کے زیورات سے ایک بچڑا بنا کر نکال کھڑا کیا، ایک دھڑ جس سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی، اور وہ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور یہی موسیٰ کا معبود ہے، مگر وہ اسے بھول گیا ہے۔ لیکن ان پر افسوس، کیا وہ دیکھتے نہیں تھے کہ وہ نہ ان کی کسی بات کا جواب دے سکتا ہے اور نہ ان کو کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہارون اس سے پہلے ہی ان سے کہہ چکا تھا کہ میری قوم کے لوگوں، تم اس بچڑے کے ذریعے سے فتنے میں ڈال دیے گئے ہو، تمہارا پروردگار تو حقیقت میں خدا رحمان ہے، اس لیے تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔ مگر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تو اسی بچڑے کی پرستش میں لگے رہیں گے جب تک موسیٰ لوٹ کر ہمارے پاس نہ آ جائے۔ قوم کے سرداروں سے پوچھنے کے بعد موسیٰ ہارون کی طرف پلٹا اور بولا، ہارون، جب تم نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہوئے جا رہے تھے تو تمہارا ہاتھ کس چیز نے پکڑ لیا تھا کہ تم میری پیروی نہ کرو؟ پھر کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کر ڈالی؟ ہارون نے جواب دیا، اے میری ماں کے جنے، نہ میری داڑھی پکڑو نہ میرا سر، مجھے اندیشہ ہوا کہ تم آ کر کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا لحاظ نہیں کیا ہے۔ موسیٰ نے کہا، اور سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسروں نے نہیں دیکھی، تو اسی کے مطابق میں نے فرستادہ الہی کے نقش قدم سے ایک مٹھی خاک اٹھا لی، پھر اس کو بچڑے میں ڈال دیا۔ میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجایا تھا۔ موسیٰ نے کہا، یہ بات ہے تو دور ہو، اب زندگی بھر تجھے یہی کہنا ہے کہ مجھے کوئی چھوئے نہیں، اور مرنے کے بعد تیرے لیے وعدے کا ایک وقت اور بھی ہے جو تجھ سے کسی طرح ٹلے گا نہیں، اور اپنے اس معبود کو دیکھ جس پر تو لگا بیٹھا تھا، ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم ابھی اس کو جلا دیں گے، پھر دریا میں بکھیر کر بہا دیں گے۔ لوگوں، تمہارا معبود تو صرف اللہ ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ اسی طرح ہم تمہیں ماضی کی سرگزشتیں سناتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے خاص اپنے پاس سے تم کو ایک یاد دہانی عطا فرمائی ہے۔ جو اس سے منہ موڑیں گے وہ قیامت کے دن ایک بھاری بوجھ اٹھائیں گے، اس طرح کہ ہمیشہ اسی کے وبال میں رہیں گے، اور قیامت کے دن وہ ان کے لیے بہت برا بوجھ ہوگا۔ جس دن سور پھونکا جائے گا اور مجرموں کو ہم اس دن اس حال میں اکٹھا کریں گے کہ خوف کے مارے ان کی آنکھیں نیلی پڑی ہوں گی۔ وہ چپکے آپس میں کہتے ہوں گے کہ تم دنیا میں مشکل سے 10 دن رہے ہوگے۔ ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ وہ کہیں گے، جبکہ ان میں سے جو ان کے خیال میں سب سے بہتر اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا کہ تم ایک دن سے زیادہ نہیں رہے ہو۔ وہ تم سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس دن ان کا کیا بنے گا، تو کہو کہ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا، پھر زمین کو چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا، تم اس میں کوئی موڑ اور کوئی ٹیلا نہ دیکھو گے۔ اس دن سب پکارنے والے کے پیچھے چل پڑیں گے، اس سے ذرا ادھر ادھر نہ ہو سکیں گے، اور تمام آوازیں خدا رحمان کے آگے پست ہو جائیں گی، سو تم ایک دبی دبی سرگوشی کے سوا کچھ نہ سنو گے۔ اس دن شفاعت نفع نہ دے گی الا یہ کہ رحمان کسی کو اجازت دے اور اس کے لیے کوئی بات کہنا پسند کرے۔ وہ دن وہ ان کے آگے اور پیچھے جو کچھ ہے اس کو جانتا ہے، اور ان کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ سب کے چہرے اس حی و قیوم کے سامنے جھکے ہوں گے۔ اس دن نامرادی ہے ان کے لیے جو ظلم کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں۔ اس کے برخلاف جو نیک عمل کرے گا اور اس کے ساتھ ایمان بھی رکھتا ہوگا، اس کو البتہ اس دن کسی حق تلفی اور کسی زیادتی کا اندیشہ نہ ہوگا۔ ہم نے پیغمبر اس یاد دہانی کو اسی طرح عربی قرآن کی صورت میں اتارا ہے، اور اس میں اپنی وعید طرح طرح سے بیان کر دی ہے تاکہ یہ لوگ خدا کے غضب سے بچیں یا ان کے اندر وہ کچھ سوچ پیدا کر دے۔ سو برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی، وہ اپنی حکمت کے مطابق اس کو اسی تدریج سے اتارے گا جو اس نے مقرر کر دی ہے، لہذا تم اپنی طرف اس کی وحی کے پورا ہو جانے سے پہلے اس قرآن کو پانے کی جلدی نہ کرو، اور دعا کرتے رہو کہ پروردگار میرا علم زیادہ کر دے۔
اس لیے کہ تم جس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو وہ ایک بھاری ذمہ داری ہے۔ ہم نے اس سے پہلے آدم پر ایک عہد کی ذمہ داری ڈالی تھی تو وہ بھول گیا تھا اور ہم نے اس میں ارادے کی پختگی نہیں پائی تھی۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سجدہ ریز ہو گئے، مگر ابلیس نہیں مانا، اس نے انکار کر دیا۔ اس پر ہم نے کہا کہ اے آدم، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو اس باغ سے نکلوا دے، پھر تم محروم ہو کر رہ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں یہ آسائش ہے کہ نہ اس میں بھوکے رہتے ہو، نہ لباس کی ضرورت ہوتی ہے، نہ تم کو اس میں پیاس ستاتی ہے، نہ دھوپ لگتی ہے۔ لیکن شیطان نے اس کو ورغلایا، اس نے کہا آدم، میں تم کو وہ درخت بتاؤں جس میں ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اس بادشاہی کا پتہ دوں جس پر کبھی زوال نہ آئے گا۔ سو اس کی ترغیب سے آدم و حوا دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان کی پردے کی جگہ ان پر ظاہر ہو گئی، اور ان کو چھپانے کے لیے وہ دونوں اپنے اوپر اس باغ کے پتے گاٹنے لگے۔ اس طرح آدم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا۔ پھر اس کے پروردگار نے اس کو برگزیدہ کیا، سو اس کی توبہ قبول فرمائی اور اسے راستہ دکھا دیا۔ فرمایا تم دونوں فریق یہاں سے اتر جاؤ اکٹھے، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، پھر میری طرف سے اگر کوئی ہدایت تمہارے پاس آئے تو اس کی پیروی کرو، اس لیے کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ محروم رہے گا، اور جو میری یاد دہانی سے منہ موڑے گا تو اس کے لیے تنگی کی زندگی ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے، میں تو آنکھوں والا تھا۔ ارشاد ہوگا ہماری آیتیں تمہارے پاس آئی تھی تو تم نے اسی طرح انہیں نظر انداز کر دیا تھا، آج تمہیں بھی اسی طرح نظر انداز کر دیا جائے گا۔ ہم اسی طرح بدلہ لیں گے ان کو جو حد سے گزر گئے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہیں لائے، اور آخرت کا عذاب تو زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ پھر کیا ان لوگوں کو اس سے ہدایت نہیں ہوئی کہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کی بستیوں میں اب یہ چلتے پھرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے اے پیغمبر اگر ایک بات پہلے طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مقرر مدت نہ ہوتی تو جو رویہ انہوں نے اختیار کیا ہے اس کی پاداش میں ان پر لازماً عذاب آ جاتا۔ سو جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو، سورج کے نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی، اس لیے کہ اس کے صلے میں خدا کی عنایتوں سے نہال ہو جاؤ۔ اور ان کے بعض گروہوں کو دنیاوی زندگی کی رونق کا جو ساز و سامان ہم نے اس میں ان کے آزمائش کے لیے دے رکھا ہے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو، اور یاد رکھو کہ تمہارے پروردگار کا رزق ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ تم اپنے لوگوں کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ ہم تم سے کوئی رزق نہیں مانگتے کہ اس کے لیے تمہیں ان کے ساز و سامان کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہو، رزق تو ہم تمہیں دیں گے، ہم تم سے تقوی کا تقاضا کرتے ہیں اور انجام کی فیروز مندی تقوی ہی کے لیے ہے۔ انہیں اصرار ہے کہ اپنے پروردگار کے پاس سے یہ ہمارے لیے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے، کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں میں جو کچھ ہے اس کی گواہی نہیں پہنچی؟ اگر ہم ان کو اس سے پہلے ہی کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ کہتے کہ پروردگار تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہم تیری آیتوں کی پیروی اختیار کر لیتے۔ ان سے کہو کہ ہر ایک منتظر ہے تو تم بھی انتظار کرو، پھر ان قریب جان لو گے کہ کون سیدھی راہ پر چلنے والا ہے اور کون برسر غلط ہے، اور کون منزل تک پہنچا اور کون راہ سے بھٹک گیا ہے۔ الرحمن علم القرآن